آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی محفل میں بولتا ہے تو سامعین ہمتاً گوش ہو جاتے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہیں، جبکہ فلاں بات کرے تو حاضرین محفل ادھر ادھر کی باتوں میں یا اپنے موبائل فونوں پر پیغامات پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں بات کرنے کے اصول ہیں۔ اسکول کی راہداریوں میں چلتے ہوئے ایک استاد کو طلبہ گھیرے رکھتے ہیں، کوئی مسافے کے لیے اشتیاق سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے اور کوئی استاد کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے۔ یہ استاد اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے تو چند ثانیوں میں اس کا کیمرہ طلبہ سے کھچ بھر جاتا ہے، ہر ایک اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر یہ منظر ہے، اور دوسری طرف ایک اور استاد اپنے اسکول میں اکیلا چلتا ہے، اسکول کی مسجد سے اکیلا نکلتا ہے، کوئی طالب علم شکایت لے کر اس کے پاس نہیں جاتا، کسی کو اس سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مسافے کے لیے کوئی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں سے معاملہ کرنے کے ضوابط ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر، اسے مل کر اور اسے اپنے قریب پا کر خوش ہوتے اور بے حد گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس کے پہلو میں نشست چاہتا ہے، اور ایک آدمی محفل میں آتا ہے تو لوگ سرد مہری سے اور محض اس کی دلجوئی کی خاطر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ خود جگہ تلاش کر کے بیٹھتا ہے، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں بناتا، نہ کوئی اسے اپنے قریب بٹھانا گوارا کرتا ہے۔ غور کیجئے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے اور ان پر اثر انداز ہونے کے ہنر ہیں۔ ایک باپ گھر آتا ہے تو بچے اسے دیکھ کر باغ ہو جاتے ہیں، دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک دوسرا باپ گھر آتا ہے تو اس کے بچے اس کی طرف التفات نہیں کرتے، وہ یوں سہم جاتے ہیں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ باپ اندر ہے تو بچے باہر ہیں، باپ باہر تو بچے اندر ہیں۔ اس وجہ سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ رہتا ہے، بیوی الگ سولی پر ٹنگی ہوتی ہے۔ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کی مہارتیں ہیں۔ ایسی ہی مثالیں مسجد کے معاملات اور شادی بیاہ کے تقریبات وغیرہ کے متعلق بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں لوگوں کی قابلیتیں اور صلاحیتیں گوناگوں ہوتی ہیں، اسی طرح دوسرے بھی لوگوں سے معاملہ کرنے اور انہیں اہمیت دینے میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنی تاثیر پیدا کرنا اور ان کی محبتیں حاصل کرنا جتنا آسان ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں، مجھے اس کا متعدد بار تجربہ ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ چند آسان طریقے اور سہل مہارتیں استعمال کر کے اکثر دلوں کو اپنا گرویدہ بنایا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم لگن سے یہ طریقے اپنائیں اور مشق کے بعد انہیں اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں۔ لوگ ہمارے سبھاؤ اور طرز گفتگو سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، ہر چند ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں 13 سال سے ملٹری کالج کی جامع مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں ایک قد آدم دروازے سے گزرتا ہوں۔ دروازے پر ایک چوکیدار تعینات ہے۔ دروازے کو وقت پر کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بار میری کوشش ہوتی تھی کہ مسکراہٹ کا فن آزماؤں، چنانچہ میں ہاتھ سے سلام کا اشارہ کرتے اور واضح طور پر مسکراتے ہوئے گزر جاتا۔ نماز کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوتا اور گھر لوٹ آتا۔ نماز کے دوران عموماً میرا موبائل فون پیغامات اور فون کالوں سے پر ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں پیغامات پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس لیے واپسی پر میں سلام کیے اور مسکرائے بغیر گزر جاتا ہوں۔ ایک دن میں مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یا شیخ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ میں بولا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ سلام کرتے اور مسکراتے ہیں، تب آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن واپسی پر نہ آپ خوش ہوتے ہیں اور نہ مسکراتے ہیں۔ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ وہ بیچارہ قسمیں کھانے لگا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور اپنی اس غفلت کا سبب بتایا، تب جا کر کہیں وہ مطمئن ہوا۔ پھر واقعتاً مجھے احساس ہوا
کہ اگر ہم ایسی مہارتیں استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو یہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جہاں ہم ان سے غفلت برتیں لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ صرف مال کمانے میں نہ لگے رہیں، یوں آپ لوگوں کو گنوا بیٹھیں گے۔ دراصل لوگوں کو حاصل کرنا مال حاصل کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔